اچھا، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نا میں آپ کو ایک چیز بالکل کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں میں کسی 3 گھر جو میں آپ کو بتاؤں گی یا جن کے بارے میں بات کریں گے یہ کسی مخصوص خاندان یا طبقے کے بارے میں برا کہنا چاہ رہی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں کچھ خطرناک رویوں اور خاندانی ماحول کی نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں جو رشتہ طے کرتے وقت آپ نے دیکھتے ہیں. رشتہ طے کرتے وقت نا کردار، دینداری، ذمہ داری، باہمی احترام اور بیٹی کی رضامندی کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے. اور اس کے بعد ہم ویڈیو کو اپنی باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ہر ماں باپ کی نا سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد خوش رہے، اسے عزت ملے، اس کا شوہر اس کا بہترین ساتھی بنے، ایک اچھا گھر ہو. لیکن والدین نا کبھی کبھی صرف لڑکے کی اچھی نوکری، شکل خوبصورت ہو، خاندان کی شہرت دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس گھر کو باہر سے بہت اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے نا وہاں بیٹی کے لیے زندگی بہت مشکل ہے. اچھا، یہاں پر نا آج ہم بات کریں گے بیٹی کے رشتے کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب بھی دعا کیا کریں نا اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے، ساتھ اپنے بیٹوں کے نصیب کے لیے بھی دعا کیا کریں. کیونکہ ایک اگر غلط عورت گھر میں آ جاتی ہے نا تو وہ پورا خاندان تباہ کر دیتی ہے، وہ رشتے ختم کرا دیتی ہے. وہ اور ایک اگر تعلق رشتے نبھانے والی لڑکی آپ لے آتے ہیں نا اور آپ کی اتنی خوش نصیبی ہے تو آپ یقین کریں روٹھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں. سو اس لیے دونوں کے نصیبوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں اور دونوں کے رشتے سوچ سمجھ کے کیا کریں. کیونکہ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے نا اس میں آپ کو بتاؤں صرف اچھا لڑکا ڈھونڈنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اچھی لڑکی ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جناب آج کی ویڈیو میں نا ہم بات کریں گے 3 ایسے گھروں کی جہاں صرف ظاہری چیزیں دیکھ کے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اور ویڈیو کے اینڈ پہ ایک ایسی بات بتاؤں گی جسے ہر والدین کو رشتہ طے کرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، آج نا بڑا دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نا بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ ایجوکیٹ نہیں کر رہے لوگوں کو، اور لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے. صرف ہماری اس وقت چوائسیز کا جو معیار ہے نا وہ دولت بن گیا ہے کہ لڑکے کے پاس گھر اپنا ہو، گاڑی ہو، 6 فگرز میں اس کی سیلری ہو، انکم اچھی ہو. باقی ہم چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے لڑکیوں کا رشتہ کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے نا اس وقت معاشرے میں بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں، ایک چیز تو دھیان میں رکھیں، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ لڑکے کی عمر 25 سے 26 سال ہو زیادہ سے زیادہ تو پھر یقین کیجیے اس کا اپنا گھر ہونا بڑا مشکل ہے. ہاں، فیملی بزنس ہو سکتا ہے، اس کا فیملی ہاؤس ہو سکتا ہے، مطلب جہاں جوائنٹ فیملی میں ہے تو بہت کچھ ریئر ہوتا ہے جس نے اپنا خود بنانا بہرحال مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے ٹائم لگتا ہے. سو چیزوں کو نا اتنا زیادہ مشکل نہ بنائیں اپنے لیے. ہم لوگوں نے نا خود اپنے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر لی ہیں، ہم لوگوں نے سٹینڈرڈز بہت اونچے سیٹ کر لیے ہیں. تو تھوڑے سے نا سٹینڈرڈز کو بیلنس کر کے چلیے، کیونکہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے سامنے والا بھی وہی چیزیں دیکھ رہا ہوگا تو بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی، چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اصل پوائنٹ کی طرف. پوائنٹ نمبر 1 جو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے وہ ہے جس گھر میں عورت کی عزت نہیں کی جاتی نا وہاں پہ اپنی بیٹی نہ دیجیے گا. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. وہ گھر جہاں گھر کی خواتین کو عزت نہیں دی جاتی تو رشتہ دیکھنے جائیں نا صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا آپ سے کتنی اچھی طرح بات کر رہا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپنی ماں، بہن، بھابھی یا گھر کی دوسری خواتین سے کس طرح بات کرتے ہیں. کیونکہ انسان نا باہر والوں کے سامنے اچھا بن سکتا ہے لیکن اصلی کردار نا اس کے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے نا اس میں نظر آتا ہے. دیکھیں، باہر والوں کے سامنے تو ہر کوئی اچھا پوز کر لیتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے اس میں تو بندہ آپ کو اچھا ہی نظر آئے گا. لیکن نوٹ کیجئے یہ بات بیٹھ کے کہ اس کا رویہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کا رسپانس جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ہے، وہ کس طرح سے. اگر لڑکا اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے یا اپنی بہن کا مذاق اڑا رہا ہے آپ کے سامنے اور گھر کی خواتین کو بار بار خاموش کرواتا رہے یا عورت کو صرف کام کرنے والی سمجھتا ہے نا تو ایک دفعہ رک کے سوچ لیجئے. فرض کریں آپ کہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، لڑکا آپ سے بہت عزت احترام کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن اسی دوران مطلب اسی کنورسیشن میں اپنی بہن سے غصے میں کہتا ہے جی تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، تم چپ رہو، یا مذاق میں کہیں اس کو تو نہیں سمجھ آتی جی ہم تو اس لیے کوئی مشورہ ہی نہیں لیتے. تو والدین کو یہ سوچنا چاہیے آج وہ اپنی بہن سے ایسے بات کر رہا ہے، کل اختلاف ہونے پہ میری بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا. تو یاد رکھیں، جو شخص کمزور یا اپنے سے قریبی لوگوں کی عزت نہیں کرتا نا صرف آپ کے سامنے اچھا بننے سے اس کا کوئی کردار اچھا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ صرف پوز کر رہا ہے، وہاں پہ صرف دکھاوا ہو رہا ہے. تو دکھاوے پہ نہ جائیں. اصلی چیز ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کتنی شرافت ہے اور وہ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو، اس پہ ضرور دھیان دیجیے. اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی، اب جلدی نہ کریں، پرکھ لیں، دیکھ لیں کچھ عرصہ، کچھ مہینے ایک دوسرے کے آنا جانا رکھ کے پھر سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
دیکھیں وہ گھر جہاں ہر بات میں لالچ اور مطالبات ہوں. دوسرا گھر وہ ہے جہاں رشتے سے پہلے پیسے جہیز اور چیزوں کی فہرست شروع ہو جاتی ہے. اچھا لوگ نا بڑے چلاک ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ آپ کیا دیں گے. اب تو لوگوں کو اتنی سینس آ گئی ہے نا کہ ڈائریکٹ نہیں کہیں گے جی گاڑی کون سی دیں گے, فرنیچر کتنا ہوگا, گولڈ کتنا ہوگا. لڑکی کے والدین شادی پہ اتنا تو خرچ کر ہی لیتے ہیں. لیکن اگر رشتہ محبت عزت اور سمجھ بوجھ سے پہلے مالی معاملات پہ یا مطالبات پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا, تو پھر والدین کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جنہیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا وہ پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں. آپ نے اکثر ایسے کیسز سنے ہوں گے, اب تو بہت ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جہاں اچھی خاصی میں یہاں پہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں کرنی جو بیچارے لوور مڈل کلاس ہیں یا لوور کلاس ہیں. ان کے یہاں تو ہم لوگ پہلے سنتے تھے نا کہ جی مانگ رہے ہیں لوگ, تو لیکن بہت اپر کلاس میں بھی یہ والا ایشو آ رہا ہے. پچھلے دنوں ایک کیس شاید آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزرا ہو, جس میں وہ اچھی خاصی مطلب ویل آف قسم کی فیملی تھی اور وہ مطالبات کرتا تھا, اور فیملی میں رشتہ ہوا ہوتا, شاید ماموں کے گھر یا پھپھو کے گھر, مجھے اب ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا. اور وہ انہوں نے شاید بیٹی کو DHA میں پلاٹ لے کے دیا, اس کے نام پلازا کیا, پھر وہ آئے دن کے مطالبات کرتا تھا, اور ایٹ دا اینڈ اس نے اس کا مرڈر کر دیا. سو جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, اور وہ ہمیشہ پھر مانگتے ہی رہتے ہیں. تو جس کو مانگنے کی عادت ہے نا اس کی عادت ختم نہیں ہوگی, وہ مانگتے رہیں گے. اور جہاں انسان کی قدر اس کے سامان سے کی جائے نا, وہاں بیٹی کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. لائک ایک والد سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, آپ اپنی خوشی سے جو دینا ہو دے دیں, پھر آہستہ آہستہ مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ گھر کا سامان ایسا ہونا چاہیے, ہاں جی ہم نے تو اس کے لیے الگ پورشن بنا دیا ہے, بس ہم نے پورشن بنا دیا ہے, ہماری تو اتنی گنجائش تھی, اب آگے سامان لا کے خود ہی سیٹ کر لے گی. اور پھر جناب ہمارے یہاں تو جی زیور ضرور دیا جاتا ہے, تو بھئی آپ کے یہاں دیا جاتا ہے, آپ دے دیں اپنی بہو کو, ان سے تو مطالبہ نہ کریں. تو اس قسم کے جو اشارے ہوتے ہیں نا, انہیں معمولی نہ سمجھیں, یہ اصل میں ایک بندے کی اندر سے اس کی اصلیت بتا رہے ہوتے ہیں. تو رشتہ مانگنے والا اگر بیٹی سے پہلے اس کے سامان کو دیکھ رہا ہے نا, تو پھر اس کو خطرے کی گھنٹی سمجھ لیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بیٹی کسی گھر میں جہیز لے کر نہیں, اپنی عزت اور شخصیت ساتھ لے کے جاتی ہے. سو اپنی بیٹی کو اگر آپ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہے, یا آپ نے اس کو پڑھا لکھا کے ایک سمجھدار, دیکھیں صرف پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ڈگریاں لے لی. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب بالکل میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ یہ ہے کہ اس کی ایک اچھی تربیت ہوئی ہے, اس کو پتہ ہو کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے اور عزت کس طرح سے کرنی ہے. تو پھر وہ ایک میں کہتی ہوں عظیم ماں باپ کی عظیم بیٹی بن کے جاتی ہے, اور وہ اپنی عزت کرا لیتی ہے. اچھا جی چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف, لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے, پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے. نمبر 3 وہ گھر جہاں بیٹی کی رضامندی اور حدود کی کوئی اہمیت نہ ہو. دیکھیں ایک ایسا گھر جہاں لڑکی کی اپنی رائے, رضامندی اور ذاتی حدود کو اہمیت نہیں دی جائے نا, کچھ خاندانوں میں شادی کے بعد ہر فیصلہ دوسروں کی مرضی سے ہوتا ہے. مثلاً لڑکی کیا پہنے گی, کس سے ملے گی, کہاں جائے گی, اپنے والدین سے, ایون لوگ کہتے ہیں جی والدین سے کب بات کرے گی, یہ بھی ان کے کنٹرول میں ہو. یہاں تک کہ ان کی زندگی کے معمولی فیصلوں بھی سے کوئی اختیار نہیں دیا جاتا. دیکھیں ہر خاندان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن عزت اور باہمی مشاورت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی نئے گھر میں جائے, وہ جا کے سب کو ایک دم سے بدل دے, وہ وہاں پہ اپنے اصول لاگو کرنے لگے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک گھر ہے جو ایک گھر کا سربراہ گھر چلا رہا ہے, 30-35 سال سے وہ گھر چلا رہا ہے, تو ظاہر ہے ان کے گھر کے اپنے رولز ہوں گے, لڑکی کو جا کے اس میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے نا وہاں پہ مس کر دی جائے, یا اس کی شخصیت کو دبانے کی کوشش کر جائے. بہرحال انسان ہے, اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے, اور ہمیشہ اس قسم کی صورتحال میں بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. تو عزت لازمی ہے. تو رشتہ کرنے سے پہلے نا اپنی بیٹی سے رضامندی ضرور پوچھ لیں کہ تم اس لڑکے کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو یا خوشی شادی کرنا چاہتی ہو. صرف یہ نہ پوچھیں کہ پسند ہے یا نہیں, بلکہ یہ ضرور پوچھیں کہ تمہیں اس کے مزاج میں کیا اچھا لگا, اپنے ساتھ زندگی کا تصور کر سکتی ہو, یا کوئی ایسی بات جو اس کو پریشان کری ہو, کھٹک رہی ہو, وہ بات ضرور پوچھیں. اور اگر بیٹی یہ کہہ دینا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, تو اس کی بات کو یہ کہہ کے رد نہ کیجیے کہ اس کا وہم ہے یا یہ تو بچی ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں آج کل نا ہر انسان بہت عقل مند ہے, شاید آج کل کے بچے ہم سے زیادہ عقل مند ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اپنے خدشات بیان کر رہی ہے, اس کے خدشات سنیں, کیونکہ بہرحال زندگی اس نے گزارنی ہے اور والدین نے تو نہیں گزارنی. تو اس لیے اس کی مرضی اور اس کی رائے کا احترام کیجیے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اچھا رشتہ پہچانیں کیسے؟ صرف خاندان, نوکری یا شکل نہ دیکھیں, 5 چیزیں یہ ضرور دیکھیے گا. میرا خیال ہے یہ ایک اچھے رشتے کی بنیاد ہوتی ہے. نمبر 1 کردار, جیسے میں نے کہا نا کہ لڑکوں کا دوسروں سے کیسا سلوک ہے, چاہے وہ اس کے گھر والے ہیں, اس کے باہر والے ہیں, وہ ضرور چیک کیجیے. نمبر 2 پہ آتا ہے جی احساس ذمہ داری. کیا وہ شخص اپنی زندگی کے فیصلوں اور ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے؟ کچھ لوگ نا بہت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, اور ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ
ابھی غیر ذمہ دار ہے، شادی کر دیں گے ذمہ داری پڑے گی نا تو خود بخود ذمہ دار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ ذمہ داریاں نہیں پڑتی، پھر وہ بس میں اب کیا کہوں کہ وہ مزید جو ہے نا ذمہ داریوں سے فرار ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی وہ خود اپنی زندگی تو اس شخص کی خراب ہوتی ہے، اس عورت کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے جو اس کی زندگی میں آتی ہے، پھر آنے والی ایک نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چل رہا تھا کفیل، وہ دیکھا ہوگا، اس میں یہی میسج تھا کہ ایک غیر ذمہ دار انسان تھا اور اس نے زندگی برباد کر دی تھی اپنے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے بھی۔ سو ذمہ دار انسان ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے جی غصہ چیک کریں، اختلافات ہونے پہ اس شخص کا رویہ کیسا ہوتا ہے، پھر عورت کے بارے میں اس کی سوچ کیسی ہے، اور لاسٹ پہ سے میں نے کہا نا کہ اپنی بیٹی کی رضامندی کو ضرور اہمیت دیں۔ دیکھیں ہر والدین نا اپنی بیٹی کے لیے بہترین گھر جاتے ہیں، لیکن بہترین گھر وہ نہیں ہوتا جو بہت بڑا ہو، بہترین گھر وہ ہوتا ہے جہاں اس کی عزت ہو، محبت ہو، مشورہ ہو، اور سب سے بڑھ کر وہاں آپ کی بیٹی کو انسان سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اس لیے رشتہ کرتے وقت جلدی نہ کریں، لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، صرف ظاہری چیزوں کے بجائے کردار اور رویے کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے لیے، ہر بچی کے لیے ایسے رشتے نصیب فرمائے جہاں سے محبت، عزت، سکون اور خوشی مل سکے۔ اس لیے بہت دھیان سے، بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیجیے، کیونکہ یہ فیصلہ ایک عورت کی زندگی بنا بھی دیتا ہے اور اس کی زندگی برباد بھی کر دیتا ہے، ایون زندگی ختم بھی کر دیتا ہے۔ تو صرف لوگوں کے کہنے پہ، اور میں کہتی ہوں صرف پیسے کو خدارا ایک مائل سٹون یا ایک سٹینڈرڈ نام بنائیں کہ بس یہی ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ مینٹین ہے تو بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل نکل آتے ہیں اور بےحد جاہل نکل آتے ہیں، اس لیے چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ اور دیکھیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کس سے مشورہ کر لیں، آپ اگر لڑکے کے بارے میں کہیں سے پتہ کروا لیں، چھان بین کروا لیں، پوچھ گچھ کروا لیں، اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں دے رہے اپنے گھر کی کہ چلو ٹھیک ہے کسی نے خراب کر دی تو خیر ہے۔ ہم تو کسی کو چیز بھی دیتے ہیں نا جناب اپنی، تو پھر ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں بندے کو یہ چیز دی تھی، دیکھو اس نے اس کو صحیح طرح سے اپنے گھر میں نہیں رکھا، اس نے اس کو خراب کر دیا، میں نے تو اتنے پیار محبت دی تھی، تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنی بیٹی کسی کو دے رہے ہیں؟ تو آپ بغیر سوچے سمجھے دے دیں۔ پہلے ہوتا تھا جی کہہ دیتے بس جی ہم نے اللہ توکل دے دیجیے، بس جو نصیب میں ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، نصیب میں تو جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے اپنی سی کوشش پوری کریں، کیونکہ بعض دفعہ نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جو آپ کوشش کریں گے نا وہی آپ کو ملے گا۔ سو کوشش اپنی طرف سے اچھی کریں، اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بہتری کرے گا۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔